السلام علیکم، میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ افسانہ اور حقیقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آج میں اس کی 40ویں قسط آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمہ کذاب دربار لگائے بیٹھا تھا، ٹھگنے قد والا یہ بصورت شخص آج خود کو نبی بنا بیٹھا۔ اس کا قبیلہ بنو حنیفہ تو اسے نبی مان ہی چکا تھا۔ دوسرے قبیلے کے لوگ بھی ذوق در ذوق اس کی بیعت کے لیے آتے اور اس کی جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے۔ لوگوں نے اس کی نبوت و کرامت دیکھ لی تھی، تب اس کے پیروکاروں نے معجزے بھی دیکھ لیے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دو نامور سالاروں کو ذرا سی دیر میں میدان سے بھگا دیا تھا۔ مذہبی اور نظریاتی لحاظ سے تو مسلمان ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن میدان جنگ میں فولاد سے زیادہ سخت اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے تھے۔ جنگی لحاظ سے مسلمان دہشت بن گئے تھے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرجیل نے اپنے غلطی اور کج فہمی سے شکست کھائی تھی، لیکن بنو حنیفہ نے انہیں اپنے کذاب نبی کے معجزوں اور کرامت کے خاتے میں ڈال دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو مسلمہ کے سوا کون شکست دے سکتا ہے۔ نہار رجال، مسلمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے دست راست نہار رجال سے کہا، اب ہمیں مدینہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں اب دم خم نہیں رہا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نہار رجال نے بنا انفہ وہ شخص تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھا تھا اور مذہب پر عبور حاصل کیا تھا، اور اسے مبلغ بنا کر مسلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، مگر اس پر مسلمہ کا جادو چل گیا۔ اس نے مسلمہ کی نبوت کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ آیت قرآنی کو توڑ مروڑ کر اس نے لوگوں کو بھی مسلمہ کا پیروکار بنا دیا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مسلمہ نے اسے اپنے معتمد خاص بنا لیا تھا۔ یہ شراب اور نسوانی حسن کا جادو تھا کہ خود مسلمہ، جس کی شکل و صورت مکروہ سی تھی، عورتوں میں اس کے لیے ایک مخصوص کشک تھی۔ سجاد جیسی عورت جو کلیوپیٹرا کی طرح جنگی قوت لے کر مسلمہ کو تہہ طیق کرنے کے لیے آئی تھی، صرف ایک ملاقات میں اس کی بیوی بن گئی۔ یہ مسلمہ کی جسمانی طاقت اور مقناطیسیت تھی کہ اب وہ بہت بڑی طاقت بن گیا تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرجیل کو پسپا کر کے اس کے اپنے اور اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے، اور وہ اب مدینہ پر چڑھائی کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے دربار میں بیٹھا نہار رجال سے کہہ رہا تھا کہ مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ نہار رجال کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ مسلمہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک جاسوس آیا ہے۔ مسلمہ نے اسے فوراً بلا لیا۔ جاسوس نے کہا، مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، تعداد 10 اور 15 ہزار کے درمیان ہے۔ مسلمہ نے پوچھا، جب تم نے یہ لشکر دیکھا تو کہاں تھا؟ جاسوس نے جواب دیا، وادی حنیفہ سے کچھ دور تھا، اب اور آگے آ چکا ہوگا۔ مسلمہ نے رعونت سے کہا، ان بدبختوں کی موت انہیں وادی حنیفہ میں لے آئی ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ ان کا 10-15 ہزار کا لشکر میرے 40,000 شیروں کے ہاتھوں چیرا پھاڑا جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام درباری احترام کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ نہار رجال کو ساتھ لے کر دربار سے نکل گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کرایا، نہار رجال کو ساتھ لیا، اور دونوں گھوڑے یمامہ سے دور گئے۔ وہ وادی حنیفہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وادی سے وہ زندہ نہ نکل سکیں گے۔ راستے میں مسلمہ نے نہار رجال سے کہا، میرے اس پھندے سے وہ واقف نہیں۔ نہار رجال نے قہقہہ لگایا اور بولا، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام وادی حنیفہ میں دفن ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ آگے سے ایک گھڑ سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ مسلمہ کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ گھڑ سوار نے ہانپتی کانپتی آواز میں کہا، یا نبی، معاذہ بن مرارہ کو مسلمانوں نے قید کر لیا ہے۔ مسلمہ نے حیرت سے کہا، مجاع کو؟ نہار رجال نے ڈری ہوئی سی آواز میں کہا، مجاع کو مسلمانوں نے قید کر لیا۔ مجاع کی ٹکر کا ہمارے پاس کوئی اور سالار نہیں۔
मुस्लिमा ने कहा मुआजा का कैद हो जाना हमारे लिए अच्छा सगुन नहीं। मुजा बिन मरारा मुस्लिमा का बड़ा ही काबिल और दिलेर सालार था। वो खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता जुलता था। मुअर्रिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में लड़ने और जंगी चालें चलने की अहलियत सिर्फ मुजाआ में थी। मुजाआ मुसलमानों के हाथ इस तरह चढ़ गया था कि उसके किसी करीबी रिश्तेदार को बनी आमिर और बनी तमीम के कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया था। मुजाहा ने मुस्लिमा से इजाज़त ली थी कि वो लश्कर के 40 सवार साथ ले जाकर अपने रिश्तेदार का कत्ल का इंतकाम ले ले। मुस्लिमा ने अपने इतने काबिल सालार को मायूस नहीं किया और उसे इजाज़त दे दी। मुजाहा अपने दुश्मनों की बस्ती में गया और इंतकाम लेकर वापस आ रहा था। उसे मालूम नहीं था कि जिस इलाके को वो महफूज समझता था वो अब महफूज नहीं रहा। उसने अपने सवारों को एक जगह आराम के लिए रोक लिया। वो सब अपना फ़र्ज कामयाबी से पूरा करके आए थे। घोड़ों की ज़ीनें उतार कर वो लेट गए और गहरी नींद सो गए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर इसी तरफ आ रहा था। अलल सुबह इस लश्कर का हरावल दस्ता वहां पहुंचा जहां मुजाहा अपने 40 सवारों के साथ गहरी नींद में सोया था। इन सब को मुजाहिदीन ने जगाया, इनसे हथियार और घोड़े ले लिए, इन्हें हिरासत में लेकर पीछे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ले गए। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम नहीं था कि मुजाहा मुस्लिमा का बड़ा कीमती सालार है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे महज सवार या सिपाही समझ रहे थे, लेकिन दरअसल उन्होंने बड़ा मोटा शिकार पकड़ा था। उन्होंने ये तो बता दिया कि वो मुस्लिमा के फौज के आदमी हैं, लेकिन मुजाहा का रुतबा ना जाहिर होने दिया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे पूछा, क्या तुम हमारे मुकाबले के लिए आए थे? तब एक ने जवाब दिया, नहीं, हमें तो मालूम ही ना था कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। हम बनी आमिर और बनी तमीम से अपने ये खून का बदला लेने गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, चलो मान लिया, मैं तुम्हारी जान बख्शी कर सकता हूँ। अब मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम किसे अल्लाह का सच्चा रसूल मानते हो और किस पर ईमान रखते हो। एक सवार ने जवाब दिया, बेशक मुस्लिमा अल्लाह का सच्चा रसूल है, माज़अल्लाह। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, तुम मेरी तौहीन कर देते तो मैं तुम्हें बख्श देता। तुमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की और इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, हम अपने नबी को मानते हैं। मुजाहा ने कहा, दरअसल बात भी यही है कि मुस्लिमा रिसालत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराबर का हिस्सेदार है। सवारों ने कहा, हम सब का यह अकीदा यही है, एक नबी तुम में से और एक हम में से। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार खींची और एक ही बार से सवार का सर उड़ा दिया और हुक्म दिया कि इन सब को कत्ल कर डालो। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आदमी आगे बढ़े और मुजाहा को पकड़कर उसके सर काटने के लिए झुका दिया। उसे कत्ल करने वाले ही थे और हवा में तलवार बुलंद थी कि कैदी सवारों में जिसमें एक का नाम सारिया बिन आमिर था चिल्लाया, हाथ रोक लो, इस आदमी को जिंदा रहने दो, ये तुम्हारे काम आ सकता है। तब इंकशाफ हुआ कि मुजाह बनु हनीफा के सरदारों में से है, लेकिन यह फिर भी ना बताया गया कि यह सालार भी है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूर अंदेश थे। किसी का सरदार बड़ा कीमती यरगमाल होता है और उसे किसी न किसी मौके पर इस्तेमाल किया जा सकता था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुजाहा के पाँव में बेड़ियां डलवा कर उसे अपने खैमे में ले आए और बाकी सबको कत्ल कर दिया। मुस्लिमा के लिए मुजाहा की गिरफ्तारी मामूली नुकसान नहीं था, लेकिन वादी हनीफा वो फंदा था जो इस नुकसान को पूरा कर सकता था। इसके अलावा मुस्लिमा के लश्कर की तादाद 40,000 थी और मुसलमानों की 13,000 थी। मुस्लिमा के पास घुड़सवार और शुतुर सवार दस्ते ज़्यादा थे। बाज़ मुअर्रिखों ने मुस्लिमा के लश्कर की तादाद 70,000 लिखी है। बहरहाल तादाद 40,000 से ज़्यादा थी, कम न थी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक कमज़ोरी तो ये थी कि लश्कर की तादाद ख़तरनाक हद तक कम थी और दूसरी कमज़ोरी ये कि वो अपने मुस्तक़िर से बहुत दूर थे, यानी जहाँ से कुमुक और असद का पहुँचना मुमकिन नहीं था।
انہیں صرف ایک سہولت حاصل تھی، اس علاقے میں پانی اور جانوروں کے لیے ہرے چارے کی کمی نہیں تھی۔ وہ زرخیز کھیتوں اور باغوں کا علاقہ تھا۔ مسلمہ کو ہرے بھرے کھیتوں اور باغوں کا غم کھا رہا تھا۔ اس نے نہار رجال سے کہا کہ وہ ایسے انداز سے لڑنا چاہتا ہے کہ مدینہ کا لشکر بستیوں کو، کھیتوں اور باغوں کو نہ اجاڑ سکے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مسلمہ کسی قسم کے تذبذب، اضطراب یا پریشانی میں مبتلا نہ تھا۔ وہ اس طرح بات کرتا تھا جیسے اسے اپنی فتح کا یقین ہو۔ دو بڑی موضوع بنیادوں پر وہ یہ بات کر رہا تھا۔ ایک طرف تو اس کا 40,000 کا لشکر برتر تھا، اور پھر یہ سب مسلمہ کے نام پر جانیں قربانی کرنے والے لوگ تھے۔ مسلمہ کی نبوت کا تحفظ اس کے لیے جنون بن چکا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھندے میں آنے والے سالار نہیں تھے۔ موتا میں وہ پھندے میں آ چکے تھے، یمامہ کے علاقوں سے وہ واقف نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال اور آگے کی زمین کا جائزہ لینے کے لیے ایک پارٹی بھیجی۔ رات کو اس پارٹی نے جو رپورٹ دی، اس کے مطابق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا راستہ بدل دیا تاکہ حنیفہ کی وادی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ ذرا دور چکر کاٹ کر آگے نکل گئے۔ مسلمہ نے بھی دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ مدینے والے آگے نکل گئے ہیں، تو اس نے اپنا لشکر بڑی تیزی سے اقربہ کے میدان میں منتقل کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اسی میدان پر تھی، لیکن دشمن پہلے پہنچ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ ایسی دیکھ لی جو میدان سے بلند تھی۔ انہوں نے اپنا لشکر وہاں پر روک لیا۔ وہاں سے وہ مسلمہ کے پڑاؤ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ مسلمہ نے اسی میدان کو بہتر اور موزوں سمجھا۔ ایک تو اس نے اپنے لشکر کا تمام ساز و سامان اور مال و اسباب اپنے خیمہ گاہ کے پیچھے رکھا تھا۔ دوسرے یہ کہ کھیت باغات بھی لشکر کے پیچھے تھے۔ ان سب کی وہ بڑی اچھی طرح حفاظت کر سکتا تھا۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے آگے یمامہ کو بڑھے تو وہ ان پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس صورت کو بھانپ چکے تھے کہ وہ یہاں سے آگے بڑھے تو نقصان ہوگا۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے دائیں حصے کی قیادت نہار رجال کو دی، بائیں حصے کا سالار محکم بن طفیل تھا، اور درمیانی یعنی قلب میں خود رہا اور اپنے بیٹے کو، جس کا نام شرجیل تھا، کہا کہ وہ لشکر سے خطاب کرے۔ شرجیل بن حسنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے سالار تھے۔ مسلمہ کے بیٹے کا نام بھی شرجیل تھا۔ شرجیل گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے تینوں حصوں کے سامنے باری باری سے جا کر کہا: اے بنو حنیفہ، آج اپنی جان و آبرو پر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا نے تمہارے قبیلے کو نبوت دی ہے۔ آج اپنی آبرو اور نبوت کے خاطر اس طرح لڑو کہ مسلمانوں کو پھر کبھی بھی تمہارے سامنے آنے کی جرأت نہ ہو۔ اگر تم نے پیٹ دکھائی تو دشمن تمہاری بیویوں، تمہاری بہنوں اور تمہاری بیٹیوں کو لونڈیا بنا کر لے جائے گا۔ اس زمین پر جو تمہاری زمین ہے ان کی آبرو لوٹے گا۔ کیا تم یہ منظر برداشت کر لو گے؟ مسلمہ کے لشکر کو جیسے آگ لگ گئی۔ وہ مسلمہ کے نام کے نعرے لگانے لگے، گھوڑے کھر مار مار کر ہنانے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے کہ مسلمہ کا لشکر ان پر فوراً حملہ کر دے گا۔ نفری کے افراد کے زور پر مسلمہ کو حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ وہ جنگ کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے حملے میں پہل نہ کی۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کریں اور دفاع میں لڑا جائے، اور جب مسلمان تھک جائیں تو دائیں بائیں سے حملے کر کے انہیں ختم کیا جائے۔ اس دور کی تحریریں بتاتی ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کی چال نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مرتدین کے آمنے سامنے کی جنگ اس طرح لڑی جائے کہ اسے اپنے دستوں کو ادھر ادھر کرنے کی مہلت نہ ملے، وہ دفاعی لڑائی لڑتا رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توقع تھی کہ 13,000 سے 40,000 کو شکست اسی طرح سے دی جا سکتی ہے کہ اسے کوئی چال چلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھائیں۔ خلافت المسلمین
نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے جو دستے بھیجے تھے اس میں حافظ قرآن اور خوش لہن قاری بھی خاصی تعداد میں تھے۔ اس دور کے حافظ قرآن و قاری ماہر تیغ زن اور جنگجو ہوتے تھے، وہ مسجدوں میں بیٹھے رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر میدان میں اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور لشکر کو شکست دی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو جنگ احد میں ان تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنا دیا تھا۔ خلافت المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن بھی تھے۔ ایک خاتون ام عمارہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھی۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ احد میں باقاعدہ لڑی تھی۔ اس کے علاوہ وحشی نام کا ایک حبشی بھی خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، جس کی پھینکی ہوئی برچھی کے نشانے سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی۔ قبول اسلام سے پہلے جنگ احد میں اسی وحشی نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برچھی پھینک کر شہید کیا تھا۔ مجاہدین کا لشکر تعداد میں تو کم تھا، لیکن جوش جہاد کے جذبے سے کسی لحاظ میں کمتر نہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھایا اور قرآن کے حافظوں اور قاریوں سے کہا کہ وہ مجاہدین مدینہ کو آیات قرآنی سنا کر کہ وہ اپنے گھروں سے دور کس مقصد کے لیے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ قاری اپنے پر اسرار آوازوں میں لشکروں کو وہ آیتیں سنانے لگے جس میں مسلمانوں کے لیے جہاد فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ اللہ کے سوا اور کون ہے جو اس قلیل تعداد مجاہدین اسلام کی مدد کرتا؟ مورخین کے مطابق مجاہدین کے اس لشکر نے رات عبادت اور دعاؤں میں گزار دی۔ دسمبر 632 عیسوی اور تیسرے ہفتے کی وہ ایک صبح طلوع ہوئی تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کے لشکر پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ قلب کی قیادت انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی۔ ایک طرف حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسلمان جس قہر و غضب سے حملہ آور ہوئے اور جس بے جگری سے لڑے، وہ دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو امید بن گئی کہ وہ مرتدین کے لشکر کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی مسلمہ کا لشکر جہاں تھا وہیں رہا۔ بہت سے مجاہدین پہلے حملے میں ہی شہید ہو گئے۔ دن گزرتا جا رہا تھا، میدان جنگ کا قہر بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شور تھا، چیخ و پکار تھی، کربناک آہ و بقا تھی جو زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی۔ مسلمہ کا لشکر گھوم پھر کر لڑ رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیں، اور مسلمانوں کا یہ عزم تھا کہ مرتدین کے اس لشکر کے قدم اکھاڑنے اور یمامہ پر قبضہ کرنا ہے۔ دونوں لشکر اپنی اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے تھے۔ اگر کامیاب تھا تو مسلمہ کا لشکر۔ مسلمہ بہت چالاک اور ہوشیار جنگی قائد تھا۔ وہ ایسا جائزہ لیتا رہا کہ مسلمان کس وقت تھک کر چور ہوتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا، زمین خون سے لال ہوتی جا رہی تھی۔ زخمی انسان بھاگتے دوڑتے گھوڑوں کے تلے کچلے جا رہے تھے۔ مسلمان اس قدر بے جگری سے لڑنے کی وجہ سے جلدی ہی تھک گئے۔ مسلمہ نے بھانپ لیا۔ اس نے اپنے لشکر کے ایک تازہ دم حصے کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے لشکر کا یہ حصہ طوفانی موج کی طرح آیا۔ مسلمہ نے سب کو یقین دلا رکھا تھا کہ جو اس کی نبوت کی خاطر لڑتا ہوا مرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی ہی دیر بعد محسوس کر لیا کہ اس کے لشکر پر دباؤ بہت تیز ہو گیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چال سوچ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آگے والے دستے تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹے، پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہوئے۔ سالاروں نے بہت شور مچایا، لشکر کو پکارا، نعرے لگائے۔
لیکن مرتدین کا دباؤ ایسے قہر کی صورت اختیار کر گیا تھا جسے مسلمان برداشت نہ کر سکے، اور بعد میں بد نظمی پھیل گئی۔ دیکھا دیکھی مسلمان ایسی طرح بھاگے کہ اپنے خیمہ گاہ میں بھی نہ رکے اور پیچھے چلے گئے۔ مسلمہ کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ احد کے میدان میں بھی مسلمانوں نے اپنے لیے ایسی ہی صورتحال پیدا کر لی تھی اور ہزیمت اٹھائی تھی۔ یہ ان کی دوسری پسپائی تھی جو بگدڑ کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ مسلمہ کا لشکر جب مسلمانوں کے خیمہ گاہ تک پہنچا تو اس نے وہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام سالار دوڑ دوڑ کر لشکر کو روکنے کے لیے چیخ چلا رہے تھے، لیکن مسلمان اپنے خیمہ گاہ سے کافی دور جا رکے۔ مسلمہ کی لشکر کے کچھ آدمیوں کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مل گیا، وہ اس میں جا گھسے۔ وہاں انہیں زیادہ مال و دولت کی توقع تھی، لیکن اس خیمے میں تو دو اتنے قیمتی انسان مل گئے جن کی توقع نہیں تھی۔ ایک تو ان کا اپنا سردار اور سالار مجاع تھا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام لیلہ ام تمیم تھی، جس کے حسن کے چرچے انہوں نے سن رکھے تھے لیکن اسے دیکھا کبھی نہیں تھا۔ مجاع کو تو جیسے انہوں نے پہچان لیا۔ لیلہ کے متعلق انہیں مجاع نے بتایا کہ یہ کون ہے۔ بیک وقت 3 آدمی لیلہ کی طرف لپکے اور وہ اسے قتل کرنا یا ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ ان کے سردار نے کہا، مجاع نے حکم دیا، رک جاؤ، دشمن کے آدمیوں کے پیچھے جاؤ، ابھی عورتوں کے پیچھے پڑنے کا وقت نہیں، میں ان سب کی نہیں بلکہ یہ میری قیدی ہے۔ ان کے سردار کا حکم اتنا سخت تھا کہ وہ بڑی تیزی سے خیمے سے نکل گئے۔ انہیں ہوش بھی نہ رہا کہ اپنے سردار کی بیڑیاں ہی توڑ جاتے۔ تم نے مجھے ان آدمیوں سے کیوں بچایا؟ لیلہ نے مجاع سے پوچھا، کیا تم مجھے اپنا مال غنیمت سمجھتے ہو؟ اگر تمہاری یہی نیت ہے تو کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ میں تمہیں قتل کر سکتی ہوں؟ تم نے میرے ساتھ جو سلوک قید کے دوران کیا ہے، میں اس صلے میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ مجاع نے کہا، خدا کی قسم، میری بیڑیاں ٹوٹ کر تمہارے پاؤں میں پڑ جائیں تو بھی میں تمہیں مال غنیمت یا لونڈی نہیں سمجھوں گا۔ تم نے مجھے قیدی نہیں مہمان بنا کر رکھا ہے۔ لیلہ نے کہا، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ مسلمانوں کی روایت ہے کہ دشمن ان کے گھر چلا جائے تو وہ اسے معزز مہمان سمجھتے ہیں۔ اگر تم میرے گھر میں ہو تو میں تمہیں اور زیادہ آرام سے رکھتی۔ مجاع نے کہا، لیلہ، کیا تجھے ابھی احساس نہیں ہوا کہ تمہارا خاوند شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور تم میرے قبیلے کے قبضے میں ہو؟